بہت عمدہ تھا، کوشش کی نا۔ تو سمجھنے کی بات جو قرآن پاک نے سمجھائی، حدیث رسول نے سمجھائی، وہ یہی ہے کہ دنیا کو سنوارنے میں لگا رہو گے اور یہ فکر چھوڑ دو گے کہ بعد میں کیا بننا۔ من احب دنیا وذر بآخرت، دنیا سے پیار کرو گے تو پھر آخرت تو برباد کر لو گے نا۔ من احب آخرت وذر بدنیا، اور اگر یہ ہوگا کہ وہ سنوارنی ہے، اس کا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دنائی کیا کہتی ہے، ایک شے جو ختم ہو جانے والی ہے اس کو سنوارنا چاہیے، یا اس کو سنوارنا چاہیے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ فآثروا ما یبقی علی ما یفنی، جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دو، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو، اس کو پکڑو کہ وہ نہ ہاتھ سے جاتی رہے۔ مگر سب یہ غلط کام کر رہے ہیں، خسارے کا سودا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی خریدتے ہیں۔ بک دونوں رہے سودے، منڈی لگی ہوئی ہے، ہدایت بھی بک رہی ہے، اللہ کے بندے چیخ رہے ہیں کہ آؤ یہ ہدایت کر، نہیں وہ نہیں سودا خرید۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کی بجائے گمراہی والی دکان پر جاتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، ان لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان فلسیوں کی باتیں مانتے ہیں، ان جو بدماش اسی طرف لے جاتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کیسے پہرے کلمہ قرآن کے شروع میں فما ربحت تجارتہم، ان لوگوں نے جو سودا کیا اور جو تجارت کی اس سے کوئی نفع نہیں ہوا، کچھ پلے نہ پڑا، وما کانوا مہتدین، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، غلط کام کر رہے تھے۔ عقل چیختی رہی، دین چیختا رہا کہ فانی شے کو چھوڑ دے، باقی کی فکر کر، مگر نہیں سنی۔ اور جن لوگوں کے جنازوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے بھی کوئی سیکھ کے نہیں آتی۔ اب تو قسوت قلب اتنی ہو گیا، آپ دیکھیں لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، فلاں حال سناؤ، فلاں کاروبار کا کیا۔ شرم نہیں آتی کہ جہاں اللہ تعالیٰ انتہائی خاموشی چاہتا، کوئی ذکر بھی نہیں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ذکر بھی جو ہے مکروہ ہے، کوئی ذکر نہ کرو، سر جھکا کر سوچتے جاؤ کہ اس کے بعد میرا نمبر شاید آ جائے۔ مراقبہ کرو، ذکر کرنے کے لیے اور بہت موقع، دھیان کرو کہ اس کو اٹھا کر جا رہا ہے، پھر کیا ہمارا بنے گا۔ تاریخ میں ذکر آتا رہا، اولیاء اللہ میں بڑے مشہور ہے احمد السبتی، یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا مگر اولیاء میں سے ہو گیا، اس لیے سبتی کہتے ہیں۔ ہفتے کے دن چھٹی کرتا تھا، 6 دن کام کرتا، مزدوری، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، اور خلیفہ بھی وہ جو بادل آئے تو کہتا تھا کہ تو جہاں جی چاہے جا کر برس، یا وہ میری سلطنت ہوگی یا غیروں کی بھی ہوگی، تو وہاں سے مجھے خراج آئے گا، وہ مجھے ٹیکس ادا کریں گے۔ اتنا بادبرو سلطان، تو دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وزیر امیر جمع تھے، سفیر بھی تھے۔ احمد آیا، اب احمد درویش طبع تھا، سادہ لباس پہ، تو اس نے کہا، امیر و وزیروں نے اکسا دیا کہ امیر میں اس بچے نے تو آپ کو ذلیل کر دی، یہ خلیفہ کے بیٹے کے لباس۔ تو امیر المومنین نے بھی کہہ دیا کہ احمد تو نے یار لوگوں کی نظروں میں مجھ سے رسوا کر دیا۔ اب وہ نیک بچہ تھا، اس نے کہا ابا جی سچ پوچھیں تو آپ نے مجھے نا اللہ رسول کے سامنے ذلیل کر دیا، قیامت کے دن کیا میں کہوں گا کہ میرا ابا اس طرح حکومت کرتا رہا، اور اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں جاتا ہوں۔ وہ پھر بصرہ چلا گیا، مگر امیر المومنین جاتے وقت نا ایک نشانی کے طور پر کوئی چیز دے کہ میرے یہ نشانی جو رکھ، نہیں مانا، اس نے کہا میں نہیں تیرے پاس رہوں، اور بصرے میں قبرستان میں ٹک گیا۔ 6 دن مزدوری کرنا، کسی کو خبر نہیں کہ یہ سلطان کا بیٹا، محنت کرنی، مزدوروں سے زیادہ اچھی مزدوری کرنی، اور لوگ ڈھونڈتے رہتے کہ اس مزدور کو ڈھونڈو یار، اور 7 میں روزہ رکھتا اور پھر نہیں کام کرتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب نہیں آتا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو آخر وقت تھا، فوت ہو رہا، تو انہوں نے پھر کہا کہ کوئی وصیت، انہوں نے کہا یہ نشانی جو ہے نا ہارون تک پہنچا دینا، اور اشعار میرے 2 سنا دینا، یا صاحبی لا تغترر بتنام، اور میرے بھائی اس دنیا کے عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھا، فإن العیش یفنی والنعیم یزول، یہ عیش ختم ہو جائے گا اور یہ نعمتیں ایک دن مٹ جائیں گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اور جب تو جنازہ اٹھا کر قبروں کی طرف جائے، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ مَحْمُولٌ، تو سمجھ لے کہ اس کے بعد تجھے بھی اٹھا لیا جائے۔ جب وہ نشانی لے کر گئے اور یہ شعر سنائے، ہارون بڑا رویا، اور اس نے پوچھا کس حال میں رہا؟ جب مزدوری کا بتایا، انہوں نے کہا یار تمہیں ترس نہ آیا کہ وہ رسول اللہ کی اولاد میں سے تھا اور میرا بیٹا؟ انہوں نے کہا اس نے ساری زندگی یہ راز کھولا ہی، بس مزدوری کر کے گزارا کرتا۔ تو بات اللہ اور اس کا رسول یہی سمجھا رہے ہیں کہ کاروبار وہ کرو، وہ باغ لگاؤ جو وقت آئے کھانے کا تو پھر میرے وہ پھل ملے،
یہ نہ ہو کہ کیا کرایہ سب ضائع ہو جائے۔ اتنی پیاری اور عمدہ تمثیل ہے کہ کوئی چاہتا ہے تم میں سے کوئی احمق جو ہے یہ سودا کرے گا کہ باغ لگایا اور وہ اجڑ گیا اور بچے بھی کمزور ہیں اور آپ بوڑھا ہو چکا۔ اگر تم نہیں چاہتے تو پھر اس خسارے کے سودے کو چھوڑ دو، جو نفع بخش سودا نا اس کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے رسول